السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ عرب کی قدیم حکومتیں بنو قحطان و آل اسماعیل نے اسلام سے پہلے معتدی حکومتیں قائم کی تھیں۔ کتبوں اور دیگر مورخین کی تصریحوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں 5 سلطنتیں گزریں۔ پہلے نمبر پر معینی۔ معین یمن کے ایک مقام کا نام ہے جو سلطنت پایا کا تخت تھا۔ دوسرے نمبر پر خضر موتی۔ خضر موت یمن کا مشہور مقام ہے۔ تیسرے نمبر پر سبائی یعنی قوم سبا۔ چوتھے نمبر پر قطباتی۔ قطبات عدم میں ایک مقام جو آج کل گمنام ہے۔ نابتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا، یہ سلسلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ سب سے پہلے معینی سلطنت جو جنوب عربستان میں تھی، اس کی صدارت کا مقامات کرن اور معین تھے۔ کتبوں سے تقریباً 25 حکمرانوں کا پتہ چلتا ہے۔ محققین یورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں یا مقدوم۔ گلازر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 برس قبل موجود تھی، لیکن مولر کا بیان ہے کوئی معینی کتبہ 800 برس قبل مسیح سے پہلے نہیں ملتا۔ اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔ اس کے بعد سبائی دور کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 برس قبل اس سلطنت پایہ تخت مآب تھا۔ اس زمانے کی سنگی کتبے کثرت سے موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 115 برس قبل اس کی حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کے بعد حمیر کا زمانہ ہے۔ حمیر نے معارب پر قبضہ کر کے اس کو پایہ تخت بنا لیا۔ تقریباً 115 قبل مسیح میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں 26 فرما روا گزرے۔ حمیر کے بعض کتبوں میں سنہ و سال بھی کندہ ہیں۔ ان کی عہد سلطنت میں رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ان کی کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی تھی۔ ایلس گالس جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 18 برس قبل عرب پر چڑھائی کی تھی، بالکل ناکامیاب رہا۔ اس کے رہبر دغا بازی سے اس کو صحرا میں لے گئے اور ریگستان پہنچ کر اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ حمیری نے یہودی مذہب قبول کر لیا۔ اس زمانے کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنا شروع کر دی اور ایک زمانے میں حمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل سلطنت قائم کی۔ اس عہد کا ایک کتبہ جو آج کل ہاتھ آیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: رحمان، مسیح اور روح القدس کی قدرت و فضل و رحمت سے اس یادگار پتھر پر ابرا نے کتبہ لکھا جو کہ بادشاہ حبش اراحمیس زی ان کا نائب الحکومت ہے۔ سبا حمیر کی عظمت و اقتدار و وسعت فتوحات کی روایات عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اشعار میں بھی کثرت سے واقعات مذکور ہیں۔ عربوں کے خیال مواقف سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لیے۔ ذوالقرنین جس کو عوام سکندر کہتی ہے، اہل عرب کے نزدیک اسے حمیری خاندان کا فرما روا تھا۔ شاہ نامہ میں مذکورہ ہے کہ کیکاؤس شاہ ہمدان نے گرفتار کر لیا تھا۔ علامہ سالبی نے تاریخ ایران میں لکھا ہے کہ ہمدان حمیر کا بادشاہ تھا اور ہمدان دراصل وہی عربی حمیر تھا۔ علامہ موصوف نے بھی لکھا ہے کہ سوایہ جو کیاؤس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے مواقف سیاوش پر عاشق ہو گئی، اسی حمیر بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کا اصل نام سعدہ تھا۔ ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سوادیہ کر لیا۔ یورپ کی تحقیقات حال بھی سبا اور حمیر کے اعلیٰ درجات کے تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ تورات میں متعدد عبارتیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتی ہیں، چنانچہ ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ قوم نابت نے جو سمود سے بہت ملتی جلتی ہے، اپنے تمدن کی ابتدائی تعلیم غالباً انہی سے حاصل کی۔ کتابت کا جو فن سبائیوں نے اپنے ابتدائی زمانہ میں شمال سے لیا تھا، اس کو خود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کے کاروبار میں جاری کر دیا، یہاں تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسری طرف ابن سینا تک اس کو پھیلا دیا۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے کے لیے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔